يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، موت و حیات کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بارش کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے بڑھ کے درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس ذات باری تعالی نے آج ہمیں فریضہ خطبہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اس مسجد کے اندر اکٹھا فرمایا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اس خالق کائنات نے جس طرح آج اس مسجد کے اندر ہمیں اکٹھا فرمایا ہے، قیامت کے روز جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کے اندر بھی ہمیں اکٹھا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے، ان کی امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس زندگی کے اوپر عمل کیا اور پھر اس زندگی کو ہم تک بھی پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو اپنی امت کے لیے ایک نرم گوشہ اور ایک درد تھا، احادیث سے اور قرآنی آیات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے کس حد تک محبت کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ البتہ تحقیق تم اس بات کو جان لو، اس بات کو ذہن نشین کر لو، اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی صرف تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العزت کے قرآن پر، اللہ رب العزت کے احکامات پر،
اللہ رب العزت نے جو شریعت ان کے اوپر اتاری، جس طرح سے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عمل کروایا اور ان کو بتلایا ہے، اسی طریقے پہ رہ کر تم نے بھی اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ جتنے بھی نبی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجے، سارے نبی تھے، تمام انبیاء کے دل میں اپنی امت کا درد موجود تھا کہ اے اللہ میری اس امت کو جو تو نے مجھے راستہ دے کر بھیجا ہے اس راستے پر چلا دے۔ لیکن کچھ نبی ایسے ہوئے کہ ان کے ساتھ چند لوگ شامل ہوئے، کچھ نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ صرف 2 سے 3 لوگ شامل ہوئے، اور قیامت کے روز تو کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کسی بھی شخص نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا اور ان کی امت کو امت محمدیہ کا لقب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس امت کا جو درد، اس کی تڑپ، اس کا احساس جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھا، وہ اور کسی نبی کے دل میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں، یہ بات سوچ سوچ کر کہ میری امت کے لوگ میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ تڑپ موجود تھی کہ میری امت کا ادنا سے ادنا شخص بھی گمراہی کے رستے پر کیوں چل رہا ہے؟ میں اس کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرتا ہوں، میں اس کے سامنے اللہ کے قرآن کو پیش کرتا ہوں، میں اس کے سامنے وہ بات لے کر آیا ہوں جو انسانیت کے حق میں بھی بہتر ہے، جو اس کو دنیا کے اندر ایک بلند مقام و مرتبہ بھی عطا کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ میری بات کو کیوں رد کرتے ہیں؟ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میری امت کا ادنا سے ادنا امتی بھی جہنم کے اندر نہ جائے، میری بات مان کر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جنتوں کا مہمان بنے۔ جب یہ کیفیت حضور پر طاری ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیتے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ یہ نادان ہے، یہ لفظ نسیان سے نکلے ہیں جس کا مطلب ہی غلطی کرنا ہے، یا اللہ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو ان کے رائے راست پہ لے آ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ اس چیز سے راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی فکر میں رو رہے تھے، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دو، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنے آپ کو اتنا نہ رلاؤ، رو رو کے ہلکا نہ ہو، انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن میں آپ کی بات کو رد نہیں کروں گا، آپ کی امت کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ پھر جو دوسرے انسان تھے، چاہے وہ اسلام نہیں لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ان کی بھی ہمدردی موجود تھی کہ یہ بھی انسان ہیں، انسانیت سے تو ان کا ناتا ہے، لیکن بعض انسان ایسے ہوئے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اپنی شخصیت کو ان سے ممتاز کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منافقین تھے، جو مشرک تھے، جو یہودی تھے، جو اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ہمدردی موجود تھی۔ اور ہمیں اس سے سیکھنے کا کیا ملتا ہے
کہ ہم تو آپس میں مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ آپ نے آپس کے اندر بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے، اختلافات کے اندر نہیں پڑنا۔ اگر تمہارا کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو تم احسن طریقے سے، اچھے انداز سے اپنے اس اختلاف کو ختم کرو تاکہ تم آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہ سکو۔ آج ہمارے ہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک پہلو جو سب سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک کتنی خوبصورت تھی، ان کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کون کون سے تھے۔ یہ سیرت کا حصہ ہے، انسان کو ان باتوں کو بیان کرنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اصل مقصد ہے کہ جو انہوں نے انسانیت کو جوڑا، جو انہوں نے معاشرے کو جوڑا، لوگوں کے اندر تفریق کو ختم کیا، جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے ایک دوسرے کے محافظ بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی سوسائٹی کو بدلا، ظلم کے نظام کو ختم کیا، حق کا نظام لائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو تیار کیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی پورے عالم کے اوپر اسلام کا بول بالا کیا، اور 1000 سال تک اس سے بھی زیادہ مسلمانوں نے اس خطے کے اوپر حکومت کی۔ وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے مقاصد تھے، وہ کون سے نظریات تھے جس کی بنا پر تمام لوگوں نے مسلمانوں کو قبول کیا ہوا تھا، ان کی حکومت کو بھی قبول کیا ہوا تھا، اور ان کی جو عدل پر مبنی ریاست تھی اس کو بھی قبول کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر زندگی گزاری اور 13 سال صحابہ کی تربیت میں لگائے۔ نماز تب فرض نہیں ہوئی تھی، یہ جیسے احکامات ہیں تب یہ فرض نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا کہ کوئی بھی صحابی اسلام لے کر آتا اور اسے کہتے کہ ابھی تم نے اپنے اسلام کا بلند آواز میں اعلان نہیں کرنا، تم نے اپنے اسلام کا نہیں بتلانا، کیونکہ ابھی ہم مغلوب ہیں، اگر ہم اپنے اسلام کو واضح کریں گے تو یہ جو مکے کے مشرک ہیں یہ ہمیں قتل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے اندر صبر بالکل ختم ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کو گرم ریت پر نہیں لٹایا جاتا تھا؟ کیا ان کو گرم پتھروں پر نہیں لٹایا جاتا تھا؟ کیا نیزے مار کے ان کی موت واقع نہیں کیا کرتی تھی؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ٹانگوں کے اندر گھوڑے کی رسی باندھ کر اور مخالف سمت کے اندر دونوں گھوڑوں کو نہیں بھگایا گیا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا؟ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ابھی آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ جب حضور نے یہ بات محسوس کی، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ اب آپ نے ایک مستحکم جماعت کو قائم کر لیا ہے جو آپ کے اسلام کے نظریات کو سمجھ چکی ہے، جو بھائی چارے کو فروغ دینے والی ہے، جو اختلافات کو ختم کرنے والی ہے، جو امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی ہے، امت کے اندر تفریق کو ختم کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ اب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف جو لوگ تھے وہ 70 سے 80 کی تعداد تھی۔ 13 سال میں 70 سے 80 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظریے کے اوپر قائم کیے۔ وہ ایک نبی تھے، کیا ان کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ کیا وہ مکہ کے اندر رہ کر ساری دنیا کے اندر اسلام کو غالب نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں وہ ایک اصول کے تحت چلتے ہیں، وہ ایک اصول کے تحت چلتے ہیں۔ اب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، وہاں جا کر مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کر کے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آئے، ریاست مدینہ قائم کی، اور لوگوں نے دیکھا
تجارت کے اندر جو ان کو منافع ہوا، عدل و انصاف کی جو مثالیں قائم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ یہ اسلام ایسا دین ہے، ابھی تم دیکھتے ہو ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کی طرف جانا ہو، کوئی عورت گھر سے نکلے نہ اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ اس کا مال محفوظ رہتا ہے، نہ اس کی جان محفوظ رہتی ہے۔ اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے، تم دیکھو گے کہ ایک عورت ملک کے اس کونے سے چلے گی اور آخری کونے پر آ کر پہنچے گی، اس کا مال بھی محفوظ ہوگا، اس کی جان بھی محفوظ ہوگی اور اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی۔ اور بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات کو بیان کیا کہ ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب تمام انسانوں کے جان مال اور ان کی حفاظت کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے تو بہت سارے منافقین یہودیوں نے اور مکہ کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ مکہ کے اندر صرف مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن جب مدینہ کے اندر تشریف لائے منافقین بھی دشمن بنے، یہودی بھی دشمن بنے اور مکہ کے مشرک بھی دشمن بنے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے معاملات کو کس طریقے سے حل کیا؟ آپ علیہ السلام نے اگر کوئی ریاستی معاملہ ہوتا یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کرتے رہے، ان کو امن بھی دیتے رہے، اپنے تجارتی راستے بھی ان کے ساتھ تجارتی قافلے بھی بھیجا کرتے تھے، تجارت بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور جب بدر کا مقام آیا تو جب بدر کے قیدیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنایا اور رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی، انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نیند نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آوازیں ہیں تب وہ بھی قید کے اندر تھے، وہ مجھے سونے نہیں دے رہی۔ تو وہ انصاری صحابی گئے اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زنجیریں تھیں ان کو کھولا اور وہ آرام سے سوئے، دوسرے قیدیوں کو بھی کھولا، سب نے آرام کے ساتھ رات گزاری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی، تو انصاری صحابی نے کہا کہ میں نے ان کی زنجیروں کو کھولا ہے، اب وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ملا اور آرام سے اپنی نیند کو پورا کیا۔ ابھی وہ اسلام نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رویہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ برتاؤ دیکھیے۔ یہی انسان کا اخلاق ہوتا ہے جو انسان کو اس کی طرف مائل کرتا ہے، جو کافروں کو اسلام کی طرف لے کر آتا ہے کہ تم نے یہ اخلاق اپنا لوگوں کو دکھانا ہے، اپنی معاشرت لوگوں کو اچھی دکھانی ہے، اپنی معیشت تمہاری جو ہے وہ عدل و انصاف پر قائم ہو، سود سے بالکل پاک ہو، تو دیکھنا کیسے نہیں پورے دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ عقیدہ اور ماننا ہے کہ معصوم شخصیت ہے، لیکن احد کے اندر حضور کے بھی دان شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طائف میں پتھر پڑے، ان کو بھی تکلیفات برداشت کرنی پڑی، ان کو بھی اللہ رب العزت نے آزمائشوں سے گزارا، ان کے پاس بھی فرشتے آیا کرتے تھے، اے حضور حکم کریں ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو انسانیت کے لیے رحم تھا، کہتے نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں کے اندر سے کوئی میرے دین کی پیروی کرنے والا نکلے گا۔ کیا حضور کو یہ آفر نہیں ہوئی ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، ہم آپ کو مال دیتے ہیں، عرب کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کی شادی کرواتے ہیں، اپنے نظریوں کو چھوڑ دیں، ہمارے پیچھے لگ جائیں، اپنے نظریے کی بات نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم اس بات کی بات کرتے ہو، تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان لیتے، ان کی بات کو مان لیتے، اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے آدمی تھے، ایک سارا کچھ کر لیتے،
لیکن جو قرآن کی اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ بعد میں تم یہ اعتراض نہ کر سکو کہ وہ تو نبی تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اور اللہ رب العزت کے معجزات کے ساتھ ساری سوسائٹی کو ٹھیک کر لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نبی نے بھی تمہارے جیسی زندگی گزاری ہے، وہ بھی بشر تھا جس طرح تم بشر ہو، لہٰذا تمہیں بھی تکلیفیں آئیں گی، تم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس وقت فالو کرنا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کا حال ویسا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست کو چلانے کے اصول اور قوانین بتائے تھے، ہم نے ان کو پس پشت ڈالا ہے۔ ہم نے ویسٹ سے سارا اپنا قانون یہاں پر نافذ کیا، ہماری معیشت سود پر، یہاں ملک میں جو حکمرانی وہ جاگیروں کی، جو ملک میں حکمرانی ہے وہ بزنس مین کی، جو غریب ہے وہ اگر ایک دن کے اندر سروے کے مطابق 60% لوگ اس ملک کے اندر ایسے ہیں جو غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور انگریز نے غربت کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر ایک شخص ایک دن کے اندر $2 کماتا ہے، یعنی کہ 500 روپے وہ کماتا ہے، وہ شخص غریب نہیں ہے، وہ شخص مڈل کلاس ہے، اچھی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی کا حال دیکھیں، آج 500 کے اندر کیا چیز ہمیں ملتی ہے؟ ہمارے 3 بچے ہوں، 2 بچے ہوں، 500 کے اندر ہم ان کا 3 ٹائم کا کھانا پورا نہیں کر سکتے، اور انگریز نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ تم خوشحال ہو، تم ایک دن کے اندر 500 روپے کما رہے ہو، تم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا، خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ نے پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اعتراض کرنے والا کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بننے کے بعد مسلمانوں کی معیشت بڑی مضبوط ہو گئی تھی، تو مدینہ کی ریاست بننے کے بعد خندق کا موقع آیا تو پھر مسلمانوں کے پیڑ پر پتھر کیوں تھے؟ اگر ان کی معیشت مستحکم ہو گئی تھی تو میرے بھائیوں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام کا جو معیشت کے حوالے سے قانون یہ ہے کہ حق کے معیشت کے اندر سب برابر ہوں گے۔ یعنی حق کے معیشت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس چیز پر کسی امیر کا حق ہے تو جو غریب ہے، جو اس سوسائٹی کا ایک پسا ہوا آدمی ہے، اس کا بھی وہاں تک رسائی ہونی چاہیے، وہ بھی اس کو حاصل کر سکے۔ وہاں پر صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے تھے، ان کے لیڈر نے بھی اپنے پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ لیڈر عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ اپنی ساری معاملات پورے کر رہے ہیں، جو غریب آدمی ہے وہ پستا جا رہا ہے۔ حق کی معیشت کے اندر اسلام کہتے ہیں ساری انسانیت کے لوگ برابر ہیں، معیشت کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور جب انسان کے بچے اس کے سامنے بل بلاتے ہیں، وہ کیا عبادات کرے گا؟ کیا وہ اسلام کی ترقی کے لیے کام کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا یا اسلام کا بول بالا کرے گا یا اسلام کی ترقی کے لیے جدوجہد کرے گا؟ ہمیں اس بات کو بڑے ڈنڈکے کی چوٹ پہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بھوک کے ساتھ، خوف کے ساتھ آزمائے گا۔ بھائیو سوال یہ ہے، کیا وہ آزمانا صرف ہمارے لیے ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت غریبوں کے ساتھ اتنی نفرت کرتا ہے کہ غریب پستا جلا جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے؟ ان کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ کیا ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ وہ اللہ کے ولی بن چکے ہیں، ان پر کوئی آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں آ سکتی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پہلے میں نے بتایا 60 سے 70 سے 80 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب مدینہ میں آئے، اسلام کا نظام دیا، لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ کیا وجوہات تھی؟ وہ
ایک جو انسان عقل اور شعور رکھنے والا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، حکمتیں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی کہ حکمتیں ہیں عقل والوں کے لیے، پناہ میں ہیں عقل والے۔ اللہ رب العزت نے کیوں کہا ہے کہ جس انسان کے پاس عقل ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میری سوسائٹی کے اندر مسائل کیا ہیں، ہمارا جو ہمسایہ ہے اس کے مسائل کیا ہیں، ہمسائیگی کے ساتھ پھر انسان کا ایک آگے پوری سوسائٹی کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کر لیں، اپنی جان کو محفوظ کر لیں، اپنی نیکی اور عبادات کو کر لیں، عبادات کے مقصد کو وہ سامنے نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اگر اپنی صرف کرنی ہوتی تو اللہ رب العزت آگے اہل و عیال کی باتیں نہ کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرت کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر جو حدیثیں ان پر اللہ رب العزت نے وحی کی وہ بھی اللہ رب العزت نہ کرتے۔ تو ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سیرت کا ہم نے باغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں گے ہمیں وہ اصول پتہ چلیں گے جن پر صحابہ نے زندگی بسر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بتلائے اور اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیا۔ یہ ناممکن نہیں۔ اس راستے کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، اس راستے کے اندر جو انسان کو پریشانیاں آتی ہیں، وہ انبیاء کو بھی آئی ہیں، آپ کو بھی آنی ہے۔ اگر آپ اسلام کا پرچم لے کر نکلیں گے تو آپ کے مخالفین بھی بنے گے۔ تو اس کے اندر حوصلہ اور صبر ہونا بہت ضروری ہے، انسانیت کی محبت آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کے دل کے اندر انسانیت کی محبت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ رب العزت کی عیال ہے، اور جو اللہ رب العزت کی عیال سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس کے اندر چرند پرند جتنے بھی جانور ہیں، انسان ہیں، سب کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور اسلام اتنا وسیع دین ہے کہ اس نے انسان کا دل بھی اتنا کھول رکھا ہے کہ تمام انسانیت اس کے دل کے اندر سمو جاتی ہے، کسی کے بارے میں وہ اختلافات نہیں کرتا۔ اگر انسان کا اختلاف ہو بھی جاتا ہے، اختلاف رائے ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس مسئلے کو، اس اختلاف کو احسن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی شخصیت کو بازاروں کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر یا جہاں بھی اس کی شخصیت کو برا بھلا کہتے رہیں اور اس کی شخصیت آپ سے برا متاثر ہو، اور اسلام کا غلبہ آپ ایسے نہیں کر سکیں گے۔ جو اسلام لانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے بدظن ہو جائیں گے۔ تو لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا شعور حاصل کرے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو احکامات نازل کیے ہیں ان پر من وعن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسانیت کی جو محبت ہے وہ ہمارے دل کے اندر پیوست کر دے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔